بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ منشا امی کتنی دیر سے آوازیں دے رہی تھیں مگر جواب نہیں آیا تھا۔ سبزی کی ٹوکری چارپائی پر دھر کر امی خود اٹھی اور کمرے میں چلی گئیں۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگیں۔ یہ جامن کے گھنے سایوں والا گھر تھا، خوب رونق سے بھرا ہوا۔ سرخ اینٹوں والی چوڑی دھلی دھلائی سیڑھیوں پر ان کے قدم بڑی مشکل سے پڑ رہے تھے۔ وہ جلدی تھک جاتی تھیں، گھٹنوں میں درد رہتا تھا، پھر بھی گھر کے کام کاج میں برابر ہاتھ بٹاتی رہتی تھیں۔ سونی بیڈ پر لیٹی کچھ سوچ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح، اور تانیہ کوئی سوٹ سلائی کرنے میں مصروف تھی۔ تانیہ کو سلائی کا شوق تھا۔ مٹر وہ چھیل چکی تھیں، آلو کاٹ کے سوچا منشا سے سالن بنوا لیں۔ آوازیں دے کر تھک گئیں مگر کوئی آواز منشا تک نہیں گئی۔ سردیوں کے چھوٹے دنوں میں ان کی بڑی خواہش ہوتی کہ کام کاج سے فارغ ہو کے کھانا کھا کے سب جلدی بستروں میں چلے جایا کریں اور سردی کی ٹھنڈی راتوں میں وہ سکون سے رہیں۔ رات منشا کے ابا جب دروازے میں قدم دھرتے تب منشا اٹھ کر انہیں چائے بنا دیتی۔ وہ بستر میں ہی پڑی رہتی، وجہ وہی گھٹنوں کا درد۔ سردی میں جب کوئی بھی بستر سے نکلنا نہیں چاہتا وہ سب 5 بجتے ہی بستر خالی کر دیتے اور گرم چائے، پراٹھے، سالن کی خوشبوئیں صحن میں بکھر جاتی۔ اتنی آوازیں دی تمہیں منشا، پر تمہاری تو خیالوں کی دنیا ہی بڑی وسیع و عریض ہے۔ عاصم بھی اسکول سے آتا ہوگا، جلدی سے سالن چڑھا لو، ظہر کی اذان ہونے والی ہے۔ دن تو سمجھو گیا کہ گیا۔ وہ چھت پر رکھی کرسی پر ڈھلے ہوئے بولیں، مسالہ بھون کے رکھا ہی تھی امی، آپ سبزی کاٹ رہی تھی تو میں اوپر آ گئی، ابھی سالن تیار ہو جائے گا اور روٹیاں تانیہ بنا لے گی۔ چاچی چاچو تو گھر میں نہیں کہ بندہ ادھر ہی چلا جائے۔ نفیسہ سعدیہ بہت یاد آ رہی ہیں، آ جائے گی، نصرت کل شام تک کہہ رہی تھی، جلدی آ جائے گی۔ وہ اداسی سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ جامن کے گھنے درخت کی چھاؤں تلے ان کی نصرت چچی لوہے کا چولہا لے آتی، گرمی میں کھانا یہاں پکاتی۔ کبھی پکوڑے تلے جا رہے ہیں، گھر کی ہی لسی سے کڑی بن رہی ہے۔ منشا اول تو ان کے پاس ہی پہنچ جاتی، نہیں تو اوپر چھت سے براہ راست شامل رہتی۔ دونوں گھر ملے ہوئے تھے۔ ان کے گیٹ کے ساتھ ہی افتخار چاچو کا گیٹ تھا۔ نصرت چچی بہت محبت کرنے والی خاتون تھیں۔ امی نے خود ہی انہیں آزار چاچو کے لیے پسند کیا تھا۔ پھر دادی جان نے ان کے آنے سے پہلے ہی گھر 2 برابر حصوں میں تقسیم کر کے درمیان میں دیوار کھینچ دی کہ آپس کی رنجشیں ساری عمر پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اچھے تعلقات کے لیے ان کا الگ رہنا ہی بہتر تھا، اور وقت گواہ ہے کہ امی اور نصرت چچی میں چھوٹی اور بڑی بہن ہی کی طرح محبت تھی۔ بھلے وہ اپنے اپنے گھر کی حکمران رہی ہوں مگر ایک دوسرے پر حکمرانی کا کبھی کسی نے سوچا تک نہیں۔ بہت ہی پیارے چمکتے سانولے سے رنگ کی منشا کو اپنی چچا چچی بہت پیارے تھے۔ وہ دوسرے نمبر پر تھی، پہلے نمبر پر سونیا اور آخر میں تانیہ تھی۔ سب سے چھوٹا عاصم جو 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ نصرت چچی کی نفیسہ اور سعدیہ سے بڑا جواد تھا، کسی اچھی سی جاب کی تلاش میں تھا۔ منشا نے بھی MPA کے بعد کئی جگہ جاب کی کوشش کی، ناکامی ہوئی، اور ذرا سی ٹیوشنز کے لیے دل آمادہ نہیں ہوا تھا۔ امی کا خیال تھا اسے گھر داری میں بھی طاق ہونا چاہیے۔ تینوں بہنیں ہی گھر کے کام کاج میں دلچسپی لیتی تھیں۔ وہ بہت اچھا تو نہیں مگر کافی اچھا روٹی سالن بنا لیتی تھیں۔ سونیا کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، امی کو اس کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند تھا۔ امی نے اس پر بہت محنت کی تھی۔ وہ اپنی طرف سے ہر ہنر میں ہی طاق تھی، سلیقہ شعار، وفادار، کم گوسی۔ وہ جلدی سے نیچے اترنے لگی، ٹوکری اٹھا کر آلو مٹر دھوئے اور سالن میں ابھی پہلا چمچہ ہی چلایا تھا کہ موبائل کی بیل نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ سونیا آپی، آپ کا فون ہے۔ سلمان کالنگ کے الفاظ نے ان کے اندر سکون اتار دیا تھا۔ چلو، خیال تو آیا انہیں بھی۔ لیکن سونیا آپی اسے مزید پریشان دکھائی دے رہی تھیں۔ سونیا آپی کی سلیقہ شعاری کم کو ہی گلے کا پھندا ثابت ہو رہی تھی، کچھ بولتی ہی نہ تھیں۔ سلمان بھائی بھی کوئی بہت زیادہ الٹرا ماڈرن مرد نہ تھے مگر بیوی کو تانوں کی زد میں رکھنا جیسے ان کا مشغلہ تھا۔ اسے سونیا آپی کی معصومیت پر بہت ترس آتا تھا۔ ساس نندوں کو تو ایسی خدمت گزار بہو بہت پسند آئی تھی مگر سلمان بھائی اکثر لتاڑ کر رکھ دیتے تھے۔
ان کی طبیعت میں ایک عجیب سا بچپنا تھا۔ آپ ہی باہر فون پر بات کر رہی تھیں، سہمی سہمی سی۔ ان کا سلمان بھائی کو کھری کھری سنانے کا دل چاہ رہا تھا۔ اس نے سالن کو جلدی سے پانی کا چھینٹا دے دیا کہ وہ بھی اس کی جلی ہوئی سوچوں کی طرح جل ہی نہ جائے۔ سکھ چین کی ٹھنڈی چھاؤں تلے سب کرسیاں ڈالے سلمان کے ارد گرد ہی جمع تھے۔ سلمان بیٹا، تمہاری بیوی ہے، جیسی چاہے رکھو، مگر اس طرح سے کسی کی دل آزاری بھی کوئی اچھی بات نہیں۔ خیال رکھا کرو بیٹا، میری صرف سونیا ہی بیٹی نہیں، تم بھی میرے ہی بیٹے ہو۔ اگر اس کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو میں معذرت کر لیتی ہوں تم سے۔ امی بیٹیوں کی ماؤں کی طرح داماد کے سارے نخرے برداشت کرنے کو تیار تھیں۔ شادی کو ابھی سال بھی نہیں ہوا، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے بہت وقت پڑا ہے۔ ایڈجسٹ ہونے میں بھی وقت تو لگتا ہے۔ کوئی بات اگر اچھی نہیں لگ رہی تو اسے بتا دو، یہ خیال رکھے گی۔ تانیہ کی اپنی سوچ تھی۔ سر پر دوپٹہ لیے چائے کے کپ سب کو پکڑاتی، وہ بہت سمجھدار لگ رہی تھی۔ سلمان بھائی اس کے مشورے پر مسکرائے اور چائے کا کپ میز پر رکھ کر کہنے لگے، خالہ جی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو 100 بار معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ انسان ہوں، تھک ہار کر بندہ گھر آئے اور آگے سے محترمہ رو رہی ہوں اور پوچھنے پر جواب بھی نہ ملے اور بیگم صاحبہ میکے جانے کا کہہ دیں تو بندہ آخر کرے کیا؟ اور چچا جان آپ ہی بتائیے، سونیا نے آپ سے میری کیا شکایت کی ہے؟ اگر اسے کچھ برا لگتا ہے تو وہ سب کے سامنے کہے، میں ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ روز روز سب کے سامنے شرمندہ تو نہ کرے۔ سلمان بھائی نے بات ختم کر کے چائے کا کپ اٹھایا تو اس میں خاموش موٹی سی مکھی تیر رہی تھی۔ کپ واپس رکھ کر بولے، اب اس کی خاموشی کا کیا کروں تانیہ بیٹا؟ میں اور چائے لے آتی ہوں سلمان بھائی، آپ بھی ایسی ہی ہیں۔ تانیہ ہنستے ہوئے بولی، لو، اب تمہاری اپنی بہن ہی تمہیں خاموش مکھی کہہ رہی ہے۔ اس پر سب ہنسنے لگے تھے۔ موقع پا کر خاموش بیٹھا عاصم پلیٹ میں پڑے گول بسکٹ کھانے لگا۔ سعدیہ، نفیسہ اور منشا سونیا کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ لو تانیہ بیٹی، سب کے لیے چائے لے بھی آئی۔ ابا نے سب کی توجہ چائے کی طرف دلائی اور ایک کپ میرے لیے بھی۔ تھکا تھکا جواد بھی چلا آیا تھا۔ اس کے تایا کا گھر تھا، کسی وجہ کی ضرورت شروع سے نہیں تھی۔ السلام علیکم سلمان بھائی۔ گھر کے داماد کی سب ہی عزت کرتے تھے۔ نہیں، پہلے تم سلمان بھائی کو تو دو، پھر میرے لیے بنا لاؤ۔ جواد نے گرم چائے کے کپوں کی ٹرے سلمان کی طرف بڑھا دی تھی۔ اور سناؤ جواد، کیا چل رہا ہے؟ گفتگو کا رخ کسی اور طرف مڑ چکا تھا، ماحول خوشگوار ہو چکا تھا۔ سونیا، تم جلدی سے اپنے کپڑے سمیٹ لو، امی جان کا حکم ہے، آج شام تم انہیں گھر پر ملو۔ سونیا آپی بھی اٹھ کر چل دیں۔ الماری کھولی، کپڑے نکال کر بیڈ پر ڈھیر کرنے لگیں۔ منشا، یہ والا دوپٹہ میں رکھ لوں؟ ایک بڑا سا دوپٹہ جس پر بہت پیارا پرنٹ سجا تھا، اب بیگ میں چلا گیا ہے تو کیا کہہ سکتی ہوں بھلا۔ منشا کو اپنی بہن بہت ہی پیاری، ہنستی ہنستی ہوئی اچھی لگ رہی تھی۔ اللہ کرے اب سب اچھا رہے، منشا نے دل سے دعا کی۔ امی نظر چچی کی طرف گئی تھیں۔ منشا نے مشین لگا لی تھی کہ کافی کپڑے جمع ہوئے پڑے تھے۔ کپڑے نچوڑ نچوڑ کر تار پر ڈالتی جا رہی تھی۔ تانیہ اخبار اپنے سامنے پھیلائے کسی سستی سی ڈش کی تلاش میں سرگردہ تھی، ایسی مزیدار ریسیپی جس کے سارے اجزاء گھر میں موجود ہوں اور اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ کیا ہو سکتی تھی؟ مونگ کی دال اور اچار سے تو کچھ خاص بننے سے رہا۔ منشا نے اسے اخبار سے باہر کی دنیا دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ملے گا کچھ نہ کچھ۔ پچھلے اتوار کو یاد ہے، تمہیں نے تو ختم کی میری بینگن کے پکوان والی ڈش۔ مجھے اگر بھوک نہ ہوتی تو ایک کپ چائے مل سکتی ہے لیڈیز۔ جواد آج پھر کہیں جا رہا تھا۔ یہ ماننے والی بات تھی کہ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ روز سی ویز چیک کرتا، کپڑے استری کر کے کہیں نہ کہیں جانے کو تیار رہتا۔ کمال ثابت قدم انسان تھا۔ آپ کو تو ہم چائے پلا دیں گے، پر ہمیں چائے کون پلائے گا؟ تانیہ کے ہاتھ کی سب کو چائے ہی پسند تھی۔ مجھے کہیں جاب مل جائے، پھر اپنی کزنس کو کسی اچھے ریسٹورنٹ سے کھانا کھلا کے لاؤں گا۔ جواد نے چائے کی پہلی چسکی بھری اور خود کو تازہ دم محسوس کرتے ہی اپنے اس وعدے کو بھی تازہ کرنا ضروری سمجھا جو وہ کتنی ہی بار جاتے ہوئے کر چکا تھا۔ نفیسہ اور سعدیہ کو برانڈیڈ ڈریسز دلوانے کا وعدہ بھی اسے یاد تھا۔ اس دفعہ تم لوگ بہت دعا کرنا میرے لیے۔ جواد بہت سارے لوگوں کی امیدوں کا مرکز تھا۔
پہلے ہی سے کوئی نہ کوئی بندہ رکھ لیا ہوتا ہے، اور یہ انٹرویو تو ڈھونگ کرتے ہیں لوگ۔ اس کے لہجے میں تلخی اتر آئی تھی۔ منشا کئی ایسے انٹرویوز دے کر آئی تھی، لمبے چوڑے اشتہارات، لائنیں اور نتیجہ میرٹ کو پوچھتا ہی کون ہے۔ منشا اداس ہو گئی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ اپنے ابا کی مالی مشکلات کم کرتی۔ چھوٹی سی کریانے کی دکان گھر کی گاڑی کھینچتے تھک رہی تھی، مگر اس کی محنت سے حاصل کی گئی ڈگریوں نے اسے کچھ بھی نہ دیا تھا۔ اداس مت ہوا کرو منشا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ جواد خود بھی اداس ہو گیا تھا۔ میں کرتا ہوں کچھ، تم پریشان مت ہو، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ جواد جو خود کسی نوکری کی تلاش میں تھا، اب اسے بھی کسی اچھی جگہ ایڈجسٹ کروانے کا سوچنے لگا تھا۔ جواد بہت ہی محبت کرنے والا حساس انسان تھا، اس میں کبھی کوئی شک نہیں رہا تھا۔ دونوں اسے جاتا دیکھی گئیں۔ نفیسہ اور سعدیہ پرانی تصویریں نکالی بیٹھی تھیں، پاس ہی امی اور چچی بیٹھی تھیں۔ گرمی میں مسالے دار اچار سے تندوری روٹی کھائی جا رہی تھی، کھیر پکائی جا رہی تھی، اور امی کے دکھ سکھ بھی جاری تھے۔ نصرت چچی اپنی بہن کے بارے میں سوچ کر ہمیشہ ہی آبدیدہ ہو جایا کرتی۔ کوئی سکھ کبھی نصرت خالہ کے حصے میں آیا ہی نہیں تھا۔ ایک تو دل کی مریض، اور اوپر سے جیٹھانی کے در پر پڑی تھی۔ شہلا ان کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ بھی 6 برس کی تھی کہ جب انتظار حسین ان کے بہنوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں چل بسے تھے۔ بڑے جیٹ نے بھائی کا حصہ تو کیا دینا تھا، گھر کے کام کاج کے لیے 2 ملازمائیں مفت کی ہاتھ آئیں تو انہوں نے ہاتھ سے جانے نہ دی۔ شہلا کی خاطر شوہر کی محبت میں نصرت نے اسی تنکے کو سہارا جانا اور وہیں بیٹھی رہی۔ جیٹھانی بہت بری نہیں تھی، پر ایسی اچھی بھی نہ تھی، مگر ان کی مجبوری تھی۔ یتیم شہلا کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کا سوچ رکھا تھا۔ نصرت چچی کا بھی شہلا کو اپنے گھر لانے اور نصرت کا بوجھ بانٹ لینے کا ارادہ تھا۔ یہ دیکھیں بھابھی، چھوٹی سی شہلا جب ان کے گھر آئی تھی، امی بھی اسے 100-200 تھمانا کبھی نہیں بھولی۔ پیلے سے فراک میں ملبوس معصوم سی شہلا کو امی بچپن سے دیکھتی آ رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحے میں پہچان کر اس کے نیک نصیب کی دعا کرنے لگی تھی۔ سچ، اگر نصرت جیسی صابر عورت کی دوسری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اپنے عاصم کے لیے ایک پل بھی نہ سوچتی۔ دیورانی جیٹھانی کی سوچ ایک ہی تھی، جس سے سب واقف تھے۔ نہ اعتراض افتخار احمد کو تھا، نہ ابرار احمد کو، یعنی منشا کے ابو کو۔ ہوائیں سرسراتی ہوئی جامن کے پیڑ سے نکلی اور سارے صحن میں پتے اڑانے لگیں۔ موسم بدل رہا ہے بھابھی، ایک بہار ایسی آئے کہ جس کے بعد کوئی خزاں ہمارے نصیب میں نہ ہو۔ نصرت چچی نے دعا کی تھی۔ اب اٹھ جاؤ تم دونوں بھی، تمہارا بھائی آنے والا ہوگا۔ اور وقت بدل گیا۔ جواد کی مستقل مزاجی کام آئی۔ اسے ایک نامور فرم نے بہت اعلیٰ جاب آفر کی تھی۔ وہ اپائنٹمنٹ لیٹر تھامے ہواؤں میں قدم رکھتا سیدھا ان کی ہی طرف آیا تھا۔ مٹھائی کا ڈبہ لی اس نے ایک ایک کو پکڑ کر منہ میٹھا کروایا تھا۔ لو بھائی منشا، اب تم بھی تیار ہو جاؤ، تمہاری سیٹ بھی وہیں نکلے گی، میں پوری کوشش کروں گا۔ آج منشا بھی بہت خوش تھی، اسی لیے اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ جواد کی پہلی تنخواہ آتے ہی نصرت چچی نے مٹھائی کا ڈبہ لیا اور بہار کی خوبصورت شام کراچی روانہ ہونے سے پہلے جواد سے کہنے لگی، لو بھائی، اب اپنا گھر بسانے کی بھی تیاری کر لو، کچھ میرے پاس جمع جوتا ہے اور کچھ پیسے تم اکٹھے کر لو تو میں شہلا کو بہو بنا کر گھر لے آؤں۔ بہت دکھ دیکھے ہیں تمہاری خالہ نے۔ نصرت چچی بہت پرجوش تھی۔ جواد کو شہلا اور نصرت خالہ سے محبت تھی، ہمدردی تھی، ایسا اس نے کئی بار سنا تھا، اور اب ایسا ہونے جا رہا تھا۔ اس کا بچپن ایسی باتیں سنتے گزرا تھا، مگر اب وہ آہستہ آہستہ خود کو بھی سننے لگا تھا، جاننے لگا تھا۔ تو امی مٹھائی لے کر کراچی چلی گئی تھیں۔ آفس کیبن میں وہ خالی نسوں سے فائلز کو تکتا رہ گیا تھا۔ وہ منشا سے ضرور کہہ رہے ہوں گے، امید باقی تھی، اسے کچھ کرنا ہوگا۔ جیسے ہی وہ آفس سے گھر لوٹا تھا، تائی جان کے گیٹ کے سامنے ایک اچھی حالت والی کار موجود تھی۔ نفیسہ اور سعدیہ بھی گھر نہ تھیں۔ نل کے ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھو کر وہ صحن میں ٹھک ٹھک کرتی جامنوں کو دیکھنے لگا۔ وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھا اور نفیسہ اور سعدیہ چلی آئی تھیں۔ پتہ ہے جواد بھائی کون آیا ہوا ہے؟ ایک خاتون آئی ہوئی ہیں منشا آپی کو دیکھنے۔
ताई जान के घर पहले भी एक रिश्ता आया था मंशा आपी का, मगर वो लोग लालची मालूम होते थे, इसीलिए हाँ नहीं कि इन लोगों ने। रेहान दुबई में होता है, बहुत खाते पीते लोग हैं, और इतना मज़ेदार पुलाव बना हुआ है। वो उठकर चल पड़ा था। पता नहीं वो कहाँ जाना चाहता था। खुले गेट से सीधा अंदर चला आया था। खातून की नज़र जवाद पर पड़ी तो अब्बा ने बताया कि वो इनका भतीजा है। वो देख रही थी, इतना कड़ियल जवान भतीजा तो कोई पागल ही इग्नोर कर सकता है। वो लोग इनकी नज़र में बहुत ही शरीफ थे कि उन्होंने पास खड़े जवाद के बजाय अपनी बेटी के लिए किसी और को चुना था। कोई चक्कर चला लेते तो जवाद को अपनी बेटी आसानी से दे सकते थे। इन्हें मंशा बहुत अच्छी लगी थी। अब इनकी बेटियां, दामाद वगैरह इसे ओके कर दें तो बस वो शादी करके ले जाएंगी। उन्होंने सोचा और मंशा को अपने पास बिठा लिया। दोनों तरफ ही खुशियों ने बज़ाहिर डेरे डाल लिए थे। नुसरत चच्ची अपनी भांजी शैला को अंगूठी पहना आई थी और मंशा का रिश्ता तय होने जा रहा था। तानिया, नफीसा और सादिया मेहंदी से एक दूसरे के हाथों पर नक्शो निगार बनाने में मसरूफ़ थीं, मगर उदास भी थीं। मंशा अपने और तानिया के कमरे में चली आई थी। अभी तो उसका इरादा कोई जॉब वगैरह करने का था और इसकी शादी होने जा रही थी। अम्मी मुतमईन थी, उन लोगों की कोई डिमांड वगैरह भी नहीं थी। रेहान तो अच्छा कमा रहा था, इन्हें सिर्फ शरीफ ने एक लड़की की तलाश थी। जाते हुए वो तस्वीर देकर गई थी और इसकी तस्वीर भी पर्स में रख ली थी। अम्मी ने कहा था कि वो अगर तस्वीर देखना चाहे तो देख ले। जब वो अंदर आई तो जवाद टीवी देख रहा था। बल्ब की रोशनी बहुत मध्यम थी, कमरा भी उदास लग रहा था। इसे ढूंढ रही हो ना? ये लो तस्वीर उसके पास थी, मुड़ी तुड़ी सी। ताया जान ने देखने को कहा था तो मैंने अपने पास ही रख ली। जवाद की आवाज़ उसे भारी मालूम हो रही थी और वो आंखें। मंशा, तुम बहुत खुश रहो और अल्लाह करे मेरे दिल को करार आ जाए। वो दिल में भी दुआ करता हुआ कमरे से बाहर चला गया था। मंशा उसे देखने लगी, जो आम सा आदमी था। कुछ खास तो नहीं है, उसने सोचा था। जैसे सड़क, रिक्शों, बसों में वो रोज नजर आते थे इसे। रेहान की दोनों बड़ी बहनें इसे देखने आ रही थीं। अम्मी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शामी कबाब, गरम समोसे, बिस्किट और गर्मा गर्म रोटियों के साथ ब्रोस्ट भी मंगवा लिया था। मेज़ पर तमाम लवाजमात चुने जा चुके थे। बड़ी रुखबत से उन्होंने खाना खाया। नुसरत चच्ची जान अम्मी के साथ बैठी थीं। बातों बातों में मंशा को भी अम्मी ने इशारे से बुलवा लिया था। फिरोजी और सुर्ख इम्तिजाज वाले लॉन के सूट में वो अच्छी लग रही थी। ये तो काली है बाजी, छोटी वाली ठीक है। दोनों की सरगोशी जैसी आवाज़ मंशा के कानों में पिघले शीशे की तरह उतर गई थी। खामोशी से उठकर चली थी। ठीक है कि उन्होंने महंगे ब्रांडेड सूट पहन रखे थे, मगर अंदर से छींट से भी सस्ती निकली थी। इनकी फैली चौड़ी नाक खुद इनका मजाक उड़ा रही थी। रंग भी कोई खास न थे, मगर दूसरों में ऐप निकालना तो लोगों का मशगला है ना। अम्मी और नुसरत चच्ची भी उनके गुरेज को भांप चुकी थीं। सुर्ख टाइलों वाले धुले फर्श और इस कदर साफ सुथरे चमकते घर के कोने, रुके थोड़े से पानी में कहीं उसके 2 गर्म आंसू भी दूर जज्ब हो गए थे। जिस बात का किसी ने भी नोटिस ही नहीं लिया था, वह शिद्दत से महसूस हुई थी। ऐसी शिद्दत से कि दिल दर्द से भरा जा रहा था। जाते जाते वो मंशा के बजाय तानिया के रिश्ते का कहकर चली बनी थी, और तानिया से घटिया लोगों को देने का कोई सोच भी नहीं सकता था। उस दिन उसने अपनी छोटी बहन तानिया को गौर से देखा था। साफ शफाफ गोरी रंगत, तीखे नैन नक्श, वो वाकई सराहे जाने के लायक थी। उसे पसंद किया जाना बनता था। घर की फिजा में अजीब सी सौगवारी बसी थी। अम्मी परेशान हुई थी। पता नहीं कैसे कैसे वहम सताने लगे थे। मंशा चुप जरूर थी, उसे भी अच्छा नहीं लगा था, मगर वो दिल से लगाने की कायल न थी। सादिया, नफीसा ने उसे बाहों में भर लिया था। हमारी मंशा आपी के वो लोग काबिल ही नहीं थे। इन्हें खोटे खरे की पहचान ही नहीं थी। सोने में तोले जाने के काबिल हैं आप और आपकी सोच। नफीसा ने बहुत सारे रिसाले पढ़े थे, लेटर्स वगैरह भी लिखा करती थी। 17-18 बरस की सादिया से मोहब्बत से तक रही थी, और नहीं तो क्या। और आज अम्मी पकौड़े भी बना रही हैं, वापसी पर गर्मा गर्म मिलेंगे पुदीने की चटनी के साथ। मैं अम्मी से कह आई हूँ
کہ ہم سب جواد بھائی کے ساتھ آج کھانا باہر کھائیں گے، اور کڑاہی ہماری واپسی پر ہی چولہے پر چڑھے۔ کتنے پیار کرنے والے تھے، اس نے سوچا اور مسکرا دی۔ کیسی ہے عجب رات، یہ کیسا ہے عجب شور، صحرا ہی نہیں گھر بھی مچاتا ہے عجب شور۔ رات جانے کتنے راز لیے کون سی منزل کی تلاش میں ہولے ہولے رواں تھی۔ جواد نصرت چچی کی چارپائی پر بیٹھا جامن کے درخت کی ہی طرح پراسرار لگ رہا تھا۔ آنکھیں کوئی دلیل کو ڈھونڈ نکالنے کے در پر تھیں۔ وہ خواب جو اس نے دیکھا تھا، اب اسے حقیقت کا روپ ضرور ملنا چاہیے۔ رشتے دلوں سے جڑتے ہیں امی، اور میرا دل منشا سے جڑا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا تھا میں شہلا کے ساتھ خوش نہیں رہوں گا کبھی۔ نصرت چچی کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ وہ کوئی بہت بری ماں نہیں تھی، مگر ان کی خواہش تھی کہ وہ شہلا اپنی بہن کو سہارا دیں۔ جواد ان کا بیٹا تھا، اور بیٹے اپنی مرضی میں زیادہ خوش رہا کرتے ہیں، بیٹیاں راضی رہ لیتی ہیں، مگر جواد بیٹا تھا۔ تمہاری تائی نے اس طرح کہا نہیں، منشا کے لیے ابھی وقت ہے، اگر کوئی راستہ نکلتا ہے تو میں تمہاری خالہ سے خود بات کر لوں گی، تمہیں خاموش رہنا ہوگا۔ امید کا کوئی سرا تو ہاتھ نہیں لگا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں کہیں کوئی جگنو ضرور تھا۔ نصرت چچی کروٹ بدل کر سونے لگیں۔ ایک طرف دکھی بہن اور دوسری طرف یتیم بھانجی، اس کی انگلی سے انگوٹھی کیسے کھینچ لیتی۔ کہاں لا کھڑا کیا تھا جواد نے؟ کاش وہ کچھ وقت پہلے ہی بتا دیتا۔ اب کوئی وقت تھا بتانے کا؟ بہت سے لمحے بیت رہے تھے آہستہ آہستہ۔ اللہ میں کیا کروں؟ کیسے بہن کو دیا دلاسا چھین لوں؟ آخر کیسے؟ ایک بجھاؤ ایک جلاؤ، خواب کا کیا ہے؟ آنکھوں میں رکھ کر سو جاؤ، خواب کا کیا ہے؟ منشا ٹوٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ یہ تو ایک عام سی بات تھی۔ نہ اس نے الٹی سیدھی کریموں سے اپنا چہرہ خراب کیا تھا، اور نہ کسی اور منفی سوچ میں پڑی۔ منیرہ ہمدانی اس کی دوست عرفہ کی امی تھیں۔ انہوں نے منشا کو اپنے اسکول کے لیے ایک اچھی آفر دی تھی، تنخواہ بھی ٹھیک ٹھاک تھی، دوسرے مصروفیت بھی مل جاتی۔ وہ مصروف ہونا چاہتی تھی۔ صبح ہی صبح وہ تیار ہوئی، چادر اوڑھے جب گھر سے باہر نکل رہی تھی کہ کوئی بیل پر ہاتھ دھرنے سے پہلے سوچ رہا تھا، یہ جواد کا گھر ہے؟ اس نے منشا سے پوچھ ہی لیا تھا۔ آپ کون؟ جواب کے بجائے سوال۔ جی میں حسان ہوں، ان کا کلیگ۔ آپ جو بھی ہو، یہ دوسرا گھر جواد کا ہے، وہ رکھائی سے بولی۔ وہ ہکا بکا اس عجیب سے لیے دیے انداز والی کو دیکھنے ہی والا تھا کہ حسان کے سامنے جواد آ گیا تھا۔ وہ یار اتنی دیر سے کھڑا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ گیٹ تمہارا ہے کہ یہ دوسرے والا۔ وہ خوشگوار موڈ میں تھا۔ منشا کو میں چھوڑ آتا ہوں۔ اتنی دور تک پیدل کیسے جاؤ گی؟ جواد نے کہا تو منشا رک گئی تھی۔ وہ دونوں آگے بیٹھ گئے اور منشا پچھلی سیٹ پر۔ دونوں اپنے کھڑوس باس سے متعلق باتیں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے منشا کو اسکول ڈراپ کر دیا تھا۔ مشہور معروف نجی اسکول کا اسٹاف ویل ایجوکیٹڈ اور عزت کرنے والا تھا۔ منشا دنوں میں ہی ان میں گھل مل گئی تھی۔ نصرت چچی کچن میں اکیلی بیٹھی کھیرا کاٹ رہی تھی، پاس ہی بریانی کو دم لگا رکھا تھا۔ یہ آج پہلی بار ہوا تھا جب گھر کا کوئی کام انہوں نے اکیلے کیا تھا، ورنہ تو اتنی ساری بچیوں میں کام پڑتا تھا کہ خبر ہی نہ ہوتی تھی کہ کام ختم ہوا کیسے ہے۔ کسی نے پیاز کاٹ دی، کسی نے مسالہ بنا دیا، کوئی چاول دھو لائی۔ اتنی گرمی میں گرم چپاتیاں بھی منٹوں میں تیار ہو جاتی۔ اور سچ تھا کہ منشا پھرتیلی بھی بہت تھی، اسی لیے چچی اکثر دعوت کا سا اہتمام بھی کر لیتی۔ بریانی، کسٹرڈ اور دوسرے ایک دو طرح کے میٹھے بنوا لیتی اور خود ہی دسترخوان سجا کر بیٹھ جاتی۔ منشا پکوڑے بہت شوق سے بناتی تھی، خاص طور پر برستی بارش میں تھوڑے سے کھانے میں برکت بھی خوب ہوتی۔ مگر آج معاملہ اور تھا۔ پسینے میں شرابور نزہت بار بار اپنا چہرہ صاف کر رہی تھیں۔ جواد نے شام کو ہی گھر لوٹنا تھا۔ سعدیہ نفیسہ جواد کی شے پا کر اپنی پھپھی کی طرف گئی تھیں۔ سارا گھر وہ سمیٹ چکی تھی۔ فریج میں آخری کچھ شامی کباب پڑے تھے۔ انہوں نے ایک انڈا توڑا تھا، کم ہی نہ پڑ جائے اس لیے کفایت شعاری سے تھوڑا تھوڑا لگاتی گئیں۔ ساری ٹکیاں ہی بن گئی تھیں۔ لیموں، پیاز، کھیرے، ہر شے ہی میسر تھی۔ بریانی تیار تھی۔ جب سے جواد کی جاب لگی تھی بہت کچھ اچھا ہو گیا تھا
مگر سب اچھا تو کہیں بھی نہیں ہوتا۔ کبھی نہیں، وہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اپنی اولاد، ہاں کبھی کبھی اپنی اولاد ہی بڑی آزمائش بن جاتی ہے، اسی لیے اولاد کو آزمائش کہا گیا ہے۔ شام کی ٹرین سے کوئی اترا تھا جن کا چچی نے بڑے دل سے استقبال کیا تھا۔ وہ نصرت خالہ اور شہلا تھیں، جن کے لیے آج صبح سے اہتمام ہو رہے تھے۔ پہلے مہمان تھے جن کے آنے کی خبر آتے جاتے سنائی نہ گئی تھی۔ منشا سوچ کر اداس تھی۔ چچی آپ بتا ہی دیتی، ہم ہیلپ ہی کروا دیتے۔ تانیہ جلدی سے سکنجبین بنا کر لے آئی تھی۔ بس بھائی آج خود ہی کر لیے ساری کام۔ کس دل سے انہوں نے جواب دیا تھا۔ ناراضگی بھی نہ تھی، محبت بھی نہ تھی، عجیب سرد مہری سی سرد تھی، آئی سردیوں کی طرح۔ یہ رویہ منشا کو محسوس بھی بہت ہوا تھا۔ شہلا بھی کوئی مظلوم سی روتی دھوتی لڑکی نہیں تھی۔ اتنے پیارے بال تھے، شہد رنگ اور سیاہ آنکھیں۔ منشا اور تانیہ دیکھتی ہی رہ گئیں۔ وہ اپنا بہت خیال رکھتی ہوگی، اسی لیے تو ایسی ہے، اتنی پیاری، چمکتی رنگت اور دوسرے کا دل مول لینے والا انداز۔ اس کا تو ہر کوئی گرویدہ ہو رہا تھا۔ تانیہ نے فوراً اس کے سلکی بالوں کا راز حاصل کر لیا تھا۔ وہ شہلا کے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی، اپنے مسئلے مسائل لے کر۔ مگر اس شیمپو سے تو میرے بال گر جاتے ہیں، تو تم کوئی اور لے لو، شاید یہ تمہیں سوٹ نہ کرتا ہو۔ سب سے پہلے تو اپنی ڈائٹ پر دھیان دو، تب سب اچھا ہو جاتا ہے، شہلا نے مشورہ دیا۔ منشا اور شہلا چھت پر آ گئی تھیں۔ تمہارا گھر تو بہت بڑا ہے منشا، وہاں کراچی تو چھوٹے چھوٹے سے گھر میں ہوا اور روشنی کا تو گزر ہی نہیں ہوتا۔ شہلا نے بھی BSc کیا تھا۔ حالات چاہے جیسے بھی رہے ہوں، وہ لڑکی مثبت سوچ کی مالک تھی، نہ شکوہ نہ شکایت۔ آسمان ستاروں سے بھر چکا تھا، ہر طرف چھائی چاندنی میں منشا اور شہلا نے بے شمار باتیں کی تھیں، اور سب سے مضبوط تاثر یہی ابھرا تھا کہ وہ حالات سے گھبرائی ہوئی نہیں تھی۔ تانیہ چائے کے 3 کپ لیے اوپر چلی آئی تھی۔ سب نے مل کر چائے پی، نمکین بسکٹ کھائے، اور تب تک نیچے نہیں اترے جب تک نصرت چچی اور نصرت خالہ کھانا کھا کر سونے کے لیے نہیں چلی گئیں۔ شہلا تم نے تو کھانا بھی نہیں کھایا، آلو گوشت اور چپاتیاں پڑی ہیں، کہو تو لے آؤں۔ منشا کو یاد آیا تھا، ارے نہیں ڈیئر، اتنا کچھ تو کھلا دیا ہے، اب بھوک نہیں، میں بس سوؤں گی۔ ایسی اپنائیت تھی جیسے برسوں کا ساتھ ہو۔ وہ چچی کا گیٹ پار کر گئی تھی۔ اندھیرا دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا، وہ بھی جلدی سے لائٹ آف کر کے سو گئی تھی۔ صبح ہی صبح جواد کو شہلا نظر آئی تھی۔ شہلا کا بچپن کا ناک نقشہ کہیں کھو گیا تھا۔ وہ اب کسی کا بھی دل جیت سکتی تھی، شاید جواد کا بھی۔ جب نصرت چچی نے پہلا پراٹھا اتارا اور اسے شہلا کے سامنے رکھا، تب جواد کو بولنا پڑا تھا، امی پلیز مجھے دیر ہو جائے گی، اس سلسلے میں آپ کو ادھر رابطہ کرنا پڑے گا۔ پراٹھے کا چھوٹا سا لقمہ گرم چائے کے ساتھ کھاتے شہلا مسکرا کر بولی تھی۔ نصرت خالہ بھی چائے پی رہی تھیں۔ دے دو نا، کیوں تنگ کر رہی ہو، اٹھا لو جواد بیٹا۔ نصرت خالہ نے ہی مسئلہ حل کر دیا تھا۔ کچن میں خوشگوار سا ماحول تھا جس میں محبت اور اپنائیت تھی۔ جیسا جواد نے سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ شہلا اور نصرت خالہ بالکل بے ضرر طبیعت کی تھیں۔ شہلا نے زبردستی اس کے دل میں گھسنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جاؤ اللہ کی امان میں، نصرت خالہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر رخصت کیا تھا۔ البتہ شہلا صبح منگوایا حلوہ چمچے سے کھا رہی تھی۔ نصرت محبت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ نصرت خالہ اور نصرت چچی صبح ہی صبح بازار جا رہی تھیں۔ نصرت چچی نے چادر سر پر لے رکھی تھی۔ جب منشا آئی تھی، صبح صبح انڈا آلو کھانے کا دل نہیں میرا، عجیب ملحوبہ بنا دیتی ہیں امی۔ چلو شہلا، کچن میں جو نہاری پڑی ہے اسے دے دو۔ ارے اسے کیوں بھگا رہی ہیں، میں مہمان تھوڑی ہوں، خود ہی لے لیتی ہوں۔ وہ خود ہی کچن میں گھس گئی تھی اور شہلا اپنی فیوریٹ مووی دیکھنے میں مگن رہی تھی۔ جواد فل اسکرین LED لایا تھا۔ اتنی بڑی تصویر تھی کہ دل دھڑکنا بھول جائے، بالکل سامنے کھلی دنیا۔ منشا وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ 2 پراٹھے بھی پڑے مل گئے تھے، ناشتہ شاندار تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر کھانے لگی۔ اچھا بھائی گیٹ بند کر لو، نصرت چچی نے تاکید کی تھی۔
شہلا نے گیٹ بند کیا تھا۔ شہلا نے چائے بنائی تھی اور جواد نمکوں کے پیکٹ کھول رہا تھا۔ منشا اور تانیہ سموسے کھا رہی تھیں۔ جب سے جواد کی تنخواہ کا سلسلہ ہوا تھا تب سے وہ اکثر ہی کچھ نہ کچھ لے کر آتا، کبھی گول گپے، دہی بھلے، مٹھائی، اکثر فرمائشیں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ نصرت چچی پاس چارپائی پر بیٹھی تھیں۔ ارے بچوں، اتنی گرمی میں تمہیں چائے کی سوچ رہی ہے؟ روح افزا بنا، ٹھنڈا ٹھار، خود بھی پیو، شہلا کو بھی پلاؤ، بلکہ نصرت آتی ہوگی اسے بھی پلانا۔ چچی شہلا نے خود کہا ہے کہ وہ چائے سب سے الگ بناتی ہے، اس جیسی چائے کوئی دوسرا بنا ہی نہیں سکتا۔ کوئی دم والی چائے کا کہہ رہی تھی، پتہ نہیں کون سا دم درود کرنا ہے اس نے۔ شہلا ٹرے اٹھائے آ رہی تھی۔ پہلا ہی گھونٹ بتا گیا تھا کہ دعویٰ سچا تھا۔ جواد اور شہلا ساتھ ساتھ بیٹھے کتنے پیارے لگ رہے ہیں، اور منشا بھی مطمئن سی ہنس رہی تھی۔ میں نے خواہ دل برا کیا، رب کی رب ہی جانتا ہے، منشا ایسی نہیں ہے۔ چچی کے دل نے بھی گواہی دی تھی۔ نکالو اب 1000 روپے شرط کے، دو شہلا کو، منشا نے یاد دلایا تھا، اور جواد کو دیتے ہی بنی تھی۔ کل شام کو سیر کا بھی پروگرام سیٹ کیا گیا تھا۔ نصرت چچی خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ جواد ویسا ہی پرانا جواد لگ رہا تھا۔ نفیسہ اور سعدیہ کل واپس آئی تھیں۔ وہ پھپھو زاہدہ کی طرف گئی ہوئی تھیں۔ زاہدہ کے اکلوتے بیٹے کی بری کی تیاری خوب زور و شور سے جاری تھی۔ ایسی شاندار شاپنگ، سونے کے زیورات، نصرت بھیجنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر جواد اور ذیشان کا دوستانہ ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ جواد خود جا کر نفیسہ اور سعدیہ کو پھپھو کے ہاں چھوڑ کر آیا تھا۔ ادھر منشا اور تانیہ کا بھی جانے کا ارادہ تھا، مگر شہلا کی آمد نے سب کچھ بھلا ڈالا تھا۔ نفیسہ نہا کر ابھی نیا سوٹ پہن کر منشا اور شہلا کو دکھانے آئی تھی۔ شہلا کو سوٹ کا رنگ دل سے پسند آیا تھا تو منشا کو کٹنگ اچھی لگی تھی۔ سچی آپی، یہ سوٹ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو جوڑے زائدہ پھپھو نے بری میں رکھے ہیں ایسے تو بس خواب میں ہی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ذیشان بھائی کی دلہن ہے بھی بے حد پیاری، دیکھو تو بس دیکھتے ہی رہ جاؤ۔ زائدہ پھپھو خوش بھی بہت ہیں، عفان بھائی کی شادی میں سب چلیں گے۔ ہاں ضرور، تھوڑے سے دن تو رہ گئے ہیں، بڑا عرصہ ہو گیا ہے زائدہ پھپھو سے ملے ہوئے، امی اور میں بھی مل کر آئیں گے، شہلا نے سادگی سے کہا، اور پھر امی کے لیے چائے بنانے اٹھ گئی۔ سونیا آئی تھی، مگر اس دفعہ لڑ جھگڑ کر دل برا کر کے نہیں، بلکہ شہلا سے ملنے آئی تھی۔ ارے شہلا، تم تو بالکل ہی بدل گئی میری جان۔ ان کی اس بات پر شہلا شرما گئی تھی۔ کیا وہ بھی اچھی لگ سکتی ہے کسی کو؟ سونی نے شہلا کو گلے لگا لیا تھا۔ نصرت خالہ سے بھی ملی، ابھی کمرے میں اپنا سامان سیٹ کرنے چلی گئی تھی۔ اس بار وہ دبی سہمی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اچھی خاصی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس خوشی کی وجہ سے منشا اور تانیہ سونیا کے سر پر کھڑی تھیں۔ تمہارے دولہا بھائی بدل گئے ہیں منشا، یا پھر میں ہی بدل گئی ہوں؟ گھر بھی علیحدہ لے کر دینے کا وعدہ کیا ہے، اور تم دونوں خالہ بننے کی تیاری کر لو۔ شہلا بھی سن کر خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ اچھا، تو اسی لیے اتنی محبت چہرے سے جھلک رہی ہے، امی کو بتایا؟ میں بھی بتا کر آتی ہوں۔ تانیہ بھاگ کر گئی، جبکہ سونیا روکتی ہی رہ گئی۔ ارے بدھو، انہیں کب کا بتا چکی ہوں۔ اور تم نے منشا اپنے بھائی کو کھانے چائے کا بھی پوچھا کہ نہیں؟ اگر نہیں تو فوراً بھاگو۔ قورمہ بنایا ہے امی نے، ساتھ 2 روٹیاں ڈال دو، اور چائے دینا مت بھولنا۔ منشا فوراً چلی گئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی شیلا محبتوں بھرے اس گھر کو دیکھتی رہ گئی۔ ایسے ماحول کو تو وہ ترسی ہوئی تھی۔ شہلا نے آج پھر چھت پر رات کا کھانا کھانے کی فرمائش کی تھی۔ منشا نے اپنے پرس سے پیسے نکالے اور عاصم سے کہہ کر برگر منگوا لیے تھے۔ تانیہ چاول اور قورمہ لے کر اوپر آ گئی تھی۔ آج موسم بھی پیارا ہو رہا تھا۔ جواد اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ اس کے کمرے سے روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ اس کی شکل کچھ عجیب سی لگ رہی تھی، ڈریکولا کہیں کا۔ شہلا نے سرگوشی کی تو منشا ہنسنے لگی۔ شہلا چائے پیتے خاموش بیٹھی تھی۔ کتنا سکون ہے تمہارے گھر میں، سب ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں۔ ایسی چاہت مجھے ساری عمر نہیں ملی۔ ابا کے جانے کے بعد زندگی یکسر بدل گئی ہماری۔ شہلا، تم اداس مت ہو، تم بھی جلد اس گھرانے کا حصہ بننے والی ہو۔
وہ وقت گزر گیا لیکن اب تمہاری زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا، میرا یقین کرو۔ وقت کا کیا ہے، وہ تو گزر ہی جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے منشا، تائی میری شادی اپنے بڑے بیٹے زوار سے کرنا چاہتی ہیں۔ ہر وقت آنکھیں سرخ رہتی ہیں اس کی، سارا دن سویا رہتا ہے، وہ نشہ کر کے ختم ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی آنکھ کھولے تب مجھ سے شادی کی فرمائش کر لیتا ہے، اور تائی اس کی فرمائش پوری کرنا چاہتی ہیں۔ اپنے گھر رکھنے کا تاوان میری زندگی کی صورت میں لینا چاہتی ہیں، مگر میں نے اور امی نے صاف انکار کر دیا۔ اب یہاں آئی ہوں تو بھی آگ کا دریا پار کر کے آئی ہوں۔ کہتی تھیں جواز سے ملوانے لے جا رہی ہے تمہاری ماں۔ شہلا کی آنکھوں میں آنسو تھے، حالانکہ ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے تو کبھی جواز سے بات ہی نہیں کی، مگر تائی کچھ بھی بولتے سوچتی نہیں، کسی کا احساس کر لینا انہوں نے سیکھا ہی نہیں، ہر وقت اپنی منوانا چاہتی ہیں۔ ہم بھی زندہ انسان ہیں، ہمیں بھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا حق حاصل ہے، اور تمہارے تایا جان وہ کچھ نہیں بولتے، وہ کیا کہیں، وہ بے بس ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے ہمارے لیے۔ منشا نے اسے تسلی دے کر باتوں میں لگایا تھا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو رشتہ دار یتیم لڑکیوں کو لوٹ کا مال سمجھ لیتے ہیں۔ نصرت خالہ کی مصیبتیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ صبح کے 7:30 بج رہے تھے جب منشا نے گرم چائے کا آخری گھونٹ لیا تھا۔ امی روکتی رہ گئیں، منشا صبح صبح خالی پیٹ چائے نہیں پیتے، مگر وہ ایسا بچپن سے کرتی آ رہی تھی، بچپن تک کرنے والی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا امی، اور امی پراٹھے کا نوالا بنا کر اس کے پیچھے پیچھے۔ تم نے کب بڑے ہونا ہے منشا؟ شہلا کو دیکھو کتنی سمجھدار بچی ہے ماشاءاللہ، کبھی کی ہے اس نے ضد، اور تم ہو کہ ابھی کلاس 2 کی بچی کی طرح ماں کو پیچھے بھگائے رکھتی ہو۔ امی توے پر دوسرا پراٹھا ڈال چکی تھیں۔ منشا نے بیگ میں اپنی ضروری اشیاء چیک کی اور مسکرا کر بولی، یہ پراٹھا اپنے میاں کو دیں، انہیں آلو گوبھی کا سالن کتنا پسند ہے، اور آپ یہاں وقت ضائع کر رہی ہیں۔ تمہارے کچھ نہیں لگتے وہ؟ آج بھی امی کو شرم آتی تھی۔ لگتے ہیں نا میرے امی اور ابا۔ وہ جلدی سے باہر نکل گئی تھی۔ آج موسم کافی حسین تھا۔ اس نے سفید والی چادر سر پر لے رکھی تھی۔ نصرت چچی کی طرف واپسی پر جانے کا ارادہ تھا۔ یہی وقت جواد کے بھی نکلنے کا تھا۔ سامنے ہی اسے حسان نظر آ گیا تھا۔ منشا، جواد نے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ انسنی کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے ساتھ چلنے کا کہہ رہا تھا، مگر وہ انجان بن گئی تھی۔ حسان کی گاڑی میں بیٹھتے اور اسے نظر انداز کرتے دل ایک دفعہ دھڑکا تو تھا۔ کتنی شامیں وہ ایسے ہی دھڑکا تھا، اسے کون دیکھ رہا تھا، مگر اس کا تو کام ہی دھڑکنا ہے، اس پر کیا دھیان دینا۔ جواد اسے جاتا دیکھتا رہ گیا تھا، مگر وہ چلی گئی تھی، پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ آج راستہ منٹوں میں طے ہو گیا تھا۔ حسان اسے خوش لگ رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ ان کی فیملی کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ کل جب چچی نصرت کا بی پی سخت لو ہو گیا تھا، انہیں ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے، تب وہ جلدی سے منشا کو لینے آ گیا تھا۔ واپسی پر بھی وہیں رہا شام تک۔ جب منشا نے سب کے لیے چائے بنائی تب اس نے بھی اپنا کپ بڑی بے لطفی اپنا یسے ٹرے میں سے اٹھا لیا تھا۔ اس کی امی آسیہ بیگم بھی آ گئی تھیں۔ بالکل اپنے گھر والا ماحول تھا، اس میں حسان ایڈجسٹ بھی خوب ہو رہا تھا۔ یہ ہینڈسم کون ہے؟ منشا سے شہلا نے سرگوشی کی تھی۔ ارے یہ جواد کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ اتنا کیوٹ بیسٹ فرینڈ کہاں چھپا رکھا تھا جواد نے؟ شہلا نے فدا ہونے کی اداکاری کی تھی۔ تم اپنے کیوٹ کی فکر کرو میڈم، نصرت چچی کو پتہ چلا تو جان نکال لیں گی تمہاری۔ ہائے میری قسمت۔ منشا اور شہلا نے اس رات کافی انجوائے کیا تھا۔ ہاں تمہاری قسمت۔ شام میں جواد اسے کافی چپ چپ لگا تھا، عجیب بجھی بجھی طبیعت ہو رہی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو نصرت چچی نے فوراً بلاوا بھیج دینا تھا، آؤ آؤ اور پتہ کرو لڑکے کو ہوا کیا ہے، مگر آج انہوں نے بلاوا نہیں بھیجا، اور وہ بھی نظر انداز کر کے ٹی وی دیکھتی رہیں۔ پتہ نہیں کیا چل رہا تھا۔ جب وقت بدل جائے تو خود بھی بدل جانا چاہیے، ورنہ وقت بڑی بے دردی سے ہمیں بدل ڈالتا ہے۔ آج کی شب جواد نے جاگ کر گزاری تھی۔ اس کے کمرے کی لائٹ شام سے آف تھی، اور منشا نے جی بھر کر خبریں سنی۔
ایک آدھ گانا بھی سن لیا، پھر دیر تک بہنوں سے گپ شپ میں مصروف رہی۔ البتہ نصرت چچی کافی خاموش تھیں۔ ان کی طبیعت اب پہلے سے بہت بہتر تھی۔ نصرت خالہ نے انہیں دودھ گرم کر کے دیا تھا، پھر گرم بستر میں لیٹی نہ جانے کیا سوچتی رہیں اور پھر نیند کی وادیوں میں اتر گئیں۔ ان کے ساتھ ہی نصرت خالہ بھی سو گئیں۔ رات کافی گہری اور اندھیری تھی۔ کون جانے انہی راتوں نے کس کے لیے سویرا ابھرے۔ اس گھر کو روشنی اور محبت کی ضرورت تھی، اور محبتیں خون کا خراج وصول کیا کرتی ہیں۔ سچے دل سچا خراج دے سکتے ہیں، یہ ہر کسی کا کام نہیں۔ ریحان کی امی آئی تھیں اور خاصی شرمندہ بھی نظر آ رہی تھیں۔ ایسے گھرانے سے ہمارا رشتہ جڑے، یہ میرے دل کی خواہش ہے۔ بہن میری بچیاں غلط کر گئیں، اس کی سزا مجھے اور ریحان کو نہ دیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا نصیب میرے سے جڑا ہے۔ میرے ریحان کے کردار کی گواہی آپ جس سے چاہے لے لیں۔ میرے بیٹے جیسا کوئی دوسرا ریحان نہیں ملے گا آپ کو۔ اس کی امی بچھی جا رہی تھیں۔ نصرت چچی نے ان کی رنگت پر خاصا غور کیا تھا، پھر پوچھا، آپ کی بڑی بیٹی تھی وہ؟ اس کے ذہن میں اس کے نقوش گھوم رہے تھے، موٹے موٹے اور بال بھی گھنگریالے تھے۔ اس کا تو قد بھی چھوٹا تھا، مگر ریحان کی امی کے بال سیدھے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، نصرت بہن وہ میری اپنی بچیاں ہی سمجھ دیجیے۔ جب فراز صاحب نے مجھ سے نکاح کیا تھا، بڑی بیٹی ریحانہ ماشاءاللہ شادی شدہ تھی، چھوٹی فرزانہ کی شادی سال کے بعد کی، مگر ان میں اور میرے ریحان میں کوئی فرق والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ پوچھتی نہیں تو میں بتاتی بھی نہیں۔ فرق تو واقعی انہوں نے کوئی نہیں کیا تھا، اسی لیے تو دونوں باجیوں نے اچھی بھلی منشا میں کیڑے نکال کر اپنی راہ لی تھی۔ ان کا تو کام ہی شاید یہی تھا۔ اچھی بہنیں ہیں بھائی، نصرت نے سوچا تھا، مگر ریحان کی امی کے خلوص پر شک نہیں تھا۔ بہرحال امی نے منشا کے ابا سے پوچھ کر بتانے کا کہہ دیا تھا۔ یہ چٹا جواب دینا بغیر چھان بین کے ٹھیک نہیں تھا۔ پہلے ڈھونڈنا تو انہوں نے منشا کا رشتہ ہی تھا، اور خیر سے حسان کی امی کی آنکھوں کی اپنائیت بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی، اور انہیں حسان بھی بہت پسند تھا۔ ملنسار لڑکا تھا، کھل مل کر رہنے والا تھا۔ کسی خوبصورت خیال کے تحت انہوں نے آنکھیں موند لی تھیں۔ رات دیر تک مشورے ہوتے رہے تھے۔ ریحان کسی بھی طرح ٹھکرائے جانے کے لائق نہیں تھا۔ ان کی شرافت کی گواہی پوری کالونی دے سکتی تھی۔ چند ایک نے دی بھی تھی۔ ابا مطمئن تھے، اتنا شریف اس کا نام شرافت ہونا چاہیے تھا۔ پھر شریف، مگر رکھا ریحان ہے۔ منشا کو ان کے آنے پر اعتراض بالکل نہیں تھا، البتہ تانیہ کی خیر خبر نہیں تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ امی پوچھتی تو بتا دیتی شاید، مگر ابھی فیصلے ہو رہے تھے۔ تانیہ بھی 3rd ایئر میں تھی۔ رشتہ بہت اچھا تھا، مگر تعلیم ادھوری تھی۔ منشا نے دیکھا کہ تانیہ بے خبر دودھ ابال رہی تھی۔ وہ ایسے ہی مگن ہو کر کام کرتی تھی۔ میں کس بات کا سوگ بناؤں؟ اس کی تصویر میں نے تو دیکھی بھی نہیں تھی۔ اگر وہ تانیہ کا نصیب بنے تو مجھے کیا اعتراض؟ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ کوئی پرانا رسالہ ڈھونڈتے ایک کتاب اس کے قدموں میں گر پڑی۔ ایک تو کتابوں کا انبار اکٹھا تھا اور پڑھ کر سنبھال کر رکھنے کا رواج نہیں۔ تانیہ کی رکھی بک میں سے ریحان کی وہی تصویر گر پڑی تھی۔ اوہ، اس نے تصویر واپس ویسی کی ویسی رکھ دی تھی۔ اب پتہ چلا تانیہ نے چھپا لی تھی۔ تانیہ کا دل ٹوٹنا نہیں چاہیے، اور ایسی کوئی رنجش بھی نہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں اپنی چھوٹی سی بہن کی خوشیوں پر۔ اس نے خود کلامی کی تھی۔ جب امی ابا فیصلہ کرنے بیٹھے تب وہ بھی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ امی، تانیہ ریحان کے ساتھ ہی جچے گی، آپ خوب سوچ سمجھ کر جواب دیں ریحان کی امی کو۔ ریحان، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ امی نے منشا کا ماتھا چوم لیا تھا۔ واقعی ان کی اولاد ان کی سوچ سے بڑھ کر اچھی تھی۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچنے والے کبھی خالی دامن بھی رہے ہیں بھلا؟ اللہ میری منشا کے مقدر سنوار دینا، وہ کسی کے لیے بھی بری نہیں، اس کے ساتھ بھی برا نہ کرنا۔ امی کی آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے، لبوں پر دعائیں۔ نصرت چچی بہت بدل گئی تھیں۔ ان کی وہ مسکراہٹ گم ہو گئی تھی جس کی منشا عادی تھی، اور عادتیں مشکل سے ہی بدلا کرتی ہیں۔ امی، اگر تانیہ لوگوں کو پسند ہے تو چھوٹی بڑی کا کیا قصہ، آپ اس کی منگنی کر دیں، بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔
دنیا کسی سے خوش نہیں ہوتی، مر کر بھی۔ اللہ کو ناراض کر کے بھی کوئی آپ سے راضی نہیں ہوگا، تو آپ پرواہ کیوں کر رہی ہیں؟ ویسے بھی مجھے ریحان پسند نہیں آیا تھا، اگر تانیہ کو پسند ہو تو آپ پہلے اس کا سوچیں۔ منشا نے ایک بار پھر امی کو سمجھایا تھا، باقی جو تانیہ کی رائے ہو۔ امی اپنے بستر پر کتنی دیر تک بیٹھی رہیں۔ ابرار باہر خاموش بیٹھے تھے، کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا تھا، کوئی کسی نتیجے تک پہنچ نہیں پایا۔ منشا، میں نے ساری زندگی تمہارے سوا کسی کا خواب نہیں دیکھا، اور تم نے میری موٹر سائیکل پر اس کی گاڑی کو ترجیح دی۔ تم تو ایسی نہیں تھی، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں جانتا ہوں منشا، یہ بے وجہ نہیں ہے۔ وہ ریحان، اس کی بہنوں کی باتیں سنی تھی تم نے؟ وہ بے روح لوگ ہیں، تم ان سے کیسی آس لگا کر بیٹھی ہو؟ تم میرے ساتھ خوش رہو گی، اور تم جانتی بھی ہو اچھی طرح۔ سرے شام ہی وہ تانیہ اور اس کے مشترکہ کمرے میں تقریباً دوڑ کر پہنچا تھا۔ امی پڑوس میں کسی کام سے گئی تھیں، تانیہ عاصم کے ساتھ بازار گئی تھی۔ اس خاموشی میں جواد کی آواز نے بہت بڑی دراڑ ڈال دی تھی۔ میں نے تمہارے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا، تمہیں ہمیشہ ایک اچھے دوست، ہمدرد کے روپ میں دیکھا، مگر مجھے افسوس ہے کہ تم بھی ایک عام انسان ہی نکلے ہو جواد۔ جو شخص اپنے رشتوں کو ٹھکراتے ہوئے ایک پل نہ سوچے، وہ بھلا کیسے کسی سے مخلص ہو سکتا ہے؟ جواد سکتے میں آ گیا تھا۔ منشا، یہ تم نہیں ہو۔ وہ اسی جلدی سے چلا بھی گیا تھا جیسے آیا تھا۔ دو آنسو منشا کی آنکھوں سے نکلے، جنہیں اس نے راستے میں ہی سمیٹ لیا تھا۔ وہ نفرت نہیں، محبت کی طلبگار تھی، رشتوں کو جڑا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے اپنے فیصلے پر ذرا بھی ندامت نہیں تھی، مگر آنکھوں سے آنسو آخری بار بہہ رہے تھے۔ اس دریا پر اس نے بند نہیں باندھا، ان آنسوؤں کو بھی اس دل میں رہ جانے کا کوئی حق نہیں۔ حسان کو یقین تھا کہ منشا اس کا نصیب ضرور بنے گی، بہت دل سے اللہ سے اسے مانگا تھا، اور اچھی نیت سے مانگنے والے خالی دامن نہیں رہتے۔ وہ خود دکان پر جا کر ابا سے ملا تھا۔ اس کی اماں کو بھی منشا بہت پسند آئی تھی، اسی لیے انہیں راضی کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ شہلا اور جواد ساتھ ساتھ بیٹھے بہت پیارے لگ رہے تھے، بار بار چچی جواد کو چوم رہی تھی۔ شہلا کی امی بھی مطمئن دکھائی دے رہی تھیں۔ نفیسہ، سعدیہ اور منشا نے اس شادی کو خوب انجوائے کیا تھا۔ منشا ڈراموں والی ہیروئن نہیں تھی جو ڈرامے کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے تماشے کرتی پھرے۔ حقیقت میں سمجھدار لڑکی تھی جو دنیا کو حقیقت کی نظر سے دیکھتی تھی، اور خواب و خیالوں کے بجائے حقیقی دنیا میں رہنا پسند کرتی تھی۔ سب آنن فانن ہی ہوا تھا، اور نکاح جیسی تقریب کے لیے کتنی چیزوں، کتنے انتظامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ منشا نے نہ بار بار روتے ہوئے آئینہ دیکھا، نہ منظر سے غائب ہوئی، نہ چہرے پر 12 بجا کر رکھے۔ محبت رسوا کرنے والا جذبہ نہیں ہے، سچی محبت سنوار دیتی ہے، اور ویسے بھی ہماری اصل سچی محبت کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے۔ کسی سے بھی کر کے دیکھ لو، کتنی بھی شدت سے چاہو، نتیجہ صفر ہی دیتا ہے، نتیجہ صفر ہی رہتا ہے۔ وہ اللہ ہے جو ایک صفر میں لاتعداد صفر بڑھا دیتا ہے۔ شہلا کو جواد کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ باہر جواد دوستوں کی محفل میں تھا۔ تب چچی نے سب کے لیے چائے بنائی تھی۔ منشا نفیسہ نے چائے چھان کر مہمانوں کو پیش کی تھی۔ ارے، چائے تو ٹھنڈی ہو گئی۔ ایسی ہی آوازوں میں شام بیت گئی، رات بیت گئی۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ بہترین کیفیات کو بھی گزرنے دیا جائے۔ انہیں روک کر بھی کیا ہے بیکار، کاٹ کباڑ اکٹھا کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ خواہ کی خواری۔ صبح ہی صبح شیلا اور جواد کا خصوصی ناشتہ لگا دیا گیا تھا۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے، چچی بھی مسرور نظر آ رہی تھیں۔ باقی ٹھنڈا گرم موسم تو آتا جاتا ہی ہے، ایک ہی موسم ایک ہی مزاج سے دل اوب بھی تو جاتا ہے۔ مٹھائی کا چھوٹا سا ٹکڑا شہلا نے منہ میں ڈالا تھا۔ سیر کرنے کہاں جاؤ گے؟ نفیسہ اور سب نے مل کر پوچھا تھا۔ مریخ پر، جواد نے کچھ اس انداز میں کہا تھا کہ شہلا کے منہ سے مٹھائی نکل گئی تھی۔ سب ہنس ہنس کر بے حال ہو گئے تھے۔ منشا کی شادی حسان سے طے پا گئی۔ شادی کی تقریب بالکل سادہ تھی۔ امی نے اپنا صندوق کھولا، اس میں ان کا ایک دوپٹہ تھا جو انہیں بہت پیارا تھا، جو نانی نے انہیں رخصتی کے وقت دیا تھا۔
جسے اوڑھ کر آج تک وہ رو پڑتی تھیں۔ میں یہ برکت والا دوپٹہ اپنی منشا کے ساتھ بھیجوں گی۔ شادی کا جوڑا حسان کی طرف سے آیا تھا۔ وہ بہت پیارا تھا۔ برانڈڈ جوڑوں کی بھی بھوک اسے نہیں تھی۔ جو صاف ستھرا مل جائے وہی پہن لینے والی لڑکی تھی۔ برانڈ کے جوڑے پہننے والے کچھ لوگ خود کو اونچی چیز سمجھنے لگتے ہیں اور انسانوں کو انسان سمجھنا بھی انہیں بھولنے لگتا ہے۔ باریک لباس اللہ کی پسندیدہ بندیاں نہیں پہنتی۔ حسان کی امی نے جوڑا بھیجا تھا۔ وہ امی کے بیڈ پر پھیلا ہوا تھا۔ منشا اسے ساتھ لگا کر دیکھ رہی تھی۔ اندر سے خوبصورت لوگ ہر جوڑے میں ملائمت اور محبت سے بھرے نظر آتے ہیں۔ یہ جوڑا بہت جچ رہا تھا۔ نزہ چچی اور شہلا بھی آ کر کبھی امی کو مشورے دینے لگتی، کبھی گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگتی۔ صبح ہی شہلا نے سب کا مشترکہ ناشتہ بنایا تھا۔ کل منشا نے رخصت ہو جانا تھا۔ دوپہر میں شہلا اور نفیسہ، سعدیہ وغیرہ نے سب کھانے اس کی پسند کے بنانے کا سوچا تھا۔ شہلا صبح سے انتظامات میں لگی ہوئی تھی۔ سلاد کے لیے پیاز ٹماٹر کاٹ رکھے تھے، قورمے کے لیے گوشت بھونا، کھیر کے لیے دودھ ابالا، کسٹرڈ کے لیے اسٹرابیری کیوبس میں کاٹی۔ شہلا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری دنیا کی مزیدار چیزیں کٹ کٹ کر کے کاٹ ڈالتی۔ اس نے چکن پلاؤ کو دم دیا تھا اور گاڑھی گرم کھیر میں چمچہ چلایا اور پھر کافی ساری کشمش دھو کے ڈال دی۔ منشا کو کشمش بہت پسند تھی، وہ بھی کھیر میں۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تب منشا نے سوچا تھا، یہ محبت کتنی قیمتی ہے۔ حسان ابراہیم کے لیے آج زندگی کا سب سے قیمتی دن تھا۔ کیا محبتیں یوں بھی مل جایا کرتی ہیں؟ آج تک کوئی دل کو لگا ہی نہیں تھا۔ اسے اپنی قسمت پر اشک آ رہا تھا۔ کافی سارے مہمان رخصت ہو گئے تھے، کچھ باقی بھی تھے۔ کچھ خواتین بریانی کھانے میں مشغول تھیں، کچھ گپے لگا رہی تھیں۔ بچے کھیل کر تھک چکے تھے، اب شاید سونا بھی چاہتے تھے، مگر ماؤں کا ارادہ شاید انہیں سلانے کا نہیں تھا۔ جب امی نے اس سے کھانے کا پوچھا تب اس کی بھوک ہرگز نہیں چمکی تھی، مگر امی نے جس دلار سے کہا تھا انکار کرنا مناسب نہیں لگا۔ تب وہ ٹرے سجا کر لے آئی تھی، جسے وہ اٹھائے اوپر آ گیا تھا۔ خواہ ہی کسی کے ساتھ کھانا کھانے کو جی چاہنے لگا تھا۔ کوئی مہندی لگے ہاتھ سے کھائے بھی اور کھلائے بھی، اس نے سوچا، اور مسکراتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ کمرہ پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے دوستوں کی مہربانی سے پورے کمرے میں اتنے پھول تھے جیسے گلابوں کی دکان ہو مہکی ہوئی۔ وہ پہلا دولہا تھا جو اپنی دلہن کو گفٹ پیش کرنے کے بجائے کھانا کھانے کے آفر کرنے والا تھا۔ کھانا کھاؤ گی؟ وہ کچھ اس ادا سے سہما تھا کہ منشا ہنس پڑی تھی۔ حسان ابراہیم کی محبت اسے مل گئی تھی پورے دل کے ساتھ، اور کھانا بھی اس نے کھا لیا تھا، اسی طرح جس طرح اس نے سوچا تھا۔ تو کیا زندگی خوبصورت ہے؟ ہاں، مگر صرف پازیٹیو لوگوں کے لیے۔ باقی نیگیٹو لوگ سوچوں کا بوجھ اٹھا کر جینے والے تو خواریاں ہی سمیٹتے ہیں، دلداریاں انہیں کون سمیٹنے دیتا ہے۔ میکے میں خوش و خرم ہنستی مسکراتی منشا کا پہلا چکر تھا۔ تانیہ کی بھی منگنی ہو گئی تھی۔ پیپرز کے بعد رخصتی تھی۔ سب سے پہلے پیشانی چومنے والی نصرت تھی۔ شہلا کی گرم جوشی، اس کا پیار سب بھولنے والا نہیں تھا۔ جواد اس کے فیورٹ آئس کریم فلیور لے کر آیا تھا۔ جب سب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تب جواد اور نصرت چچی نے مل کر آئس کریم سب کو دی تھی۔ سب سے زیادہ منشا کو ملی تھی۔ اتنا خرچہ؟ وہ مسکرائی تھی۔ جب کبھی جواد کوئی چیز تھوڑی لے کر آتا تب سب اسے کنجوس بھی کہتے تھے۔ بھائی کا ہاتھ بہت کھلا ہے منشا۔ تانیہ بھی بیچ میں کودی تھی، اور اسے ڈبل خرچہ تو ہم اپنی تانیہ کی شادی پر کریں گے۔ سب تانیہ کے لیے دعا گو تھے، اور منشا کے لیے بھی، جس کی آنکھوں میں جگنو چمک رہے تھے۔ جگنو نہیں بلکہ بلب فٹ تھے۔ سچ ہے، محبت اور رشتوں میں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو بندہ رشتوں کا ہی انتخاب کر لے۔ ساری عمر چاہتوں کے درمیان رہنے کے لیے کارگر نسخہ ہے۔